बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन कमीशन का नहली फ़ैसला आया था, जो बेसिकली कोई फ़ैसला ही नहीं था। चूँकि इमरान खान इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं और जैसे अरशद शरीफ के साथ हुआ है मामला, और जो भी पाकिस्तान की बात करेगा, रियासत पाकिस्तान की बात करेगा, अवाम पाकिस्तान की बात करेगा, तो जो उसका मुस्तकबिल है वो आप सब देख सकते हैं। और लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम सब ने आवाज़ उठाते रहना है। मुल्क हमारा है और इस मुल्क के लिए हमने आवाज़ उठाना है। आवाज़ हमने इस वजह से उठानी है कि आज नहीं तो कल सब ने इस दुनिया से चले जाना है। तो कम से कम अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में हम जवाब देने के काबिल हों कि हमने अपनी रियासत के लिए और अपने मुल्क पाकिस्तान जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे बना था, उसके लिए हमारी क्या कंट्रीब्यूशन थी। क्या हमने इस्लाह के लिए, बेहतरी के लिए, निज़ाम की तब्दीली के लिए और पाकिस्तान और गरीब आवाम की भलाई के लिए कुछ किया था या नहीं किया था। ये ऐसा सिलसिला है जो किसी की डेथ के बाद रुकेगा नहीं, बल्कि उनको देखते हुए, उनकी मोटिवेशन को देखते हुए ये सिलसिला बढ़ेगा। और अगर किसी को लगता है कि एक आवाज़ दबाने से आवाज़ें दब जाएंगी, तो ये आवाज़ नहीं दबेगी, क्योंकि एक आवाज़ दबाएंगे 100 आवाज़ें मज़ीद खड़ी हो जाएंगी और वो रियासत के लिए और अवाम पाकिस्तान के हकूक़ के लिए जंग लड़ेगी, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए। इसीलिए इमरान खान को नाअहल करार दिया गया था और ये नाअहली मैंने आपको उसी दिन बता दी थी। आपको याद होगा, तोशाखाना रेफरेंस में मैंने आपको इधर तोशाखाना रेफरेंस का फैसला जारी हुआ और आधे घंटे बाद मैंने वीलॉग किया था और मैंने आपको बताया था ये नाअहली है ही नहीं, ये डी सीट होना है। और आज ये बात साबित कर दी ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत में। आज जब अदालत में समाअत शुरू हुई, एक और बात मैं आपको बता दूं कि बिल आखिर इलेक्शन कमीशन का फैसला भी जारी हो गया है और मुसद्दका कॉपी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई है। आज जब ये इस केस पर समाअत हुई, जब अतर मिनल्ला साहब समाअत कर रहे थे, तो उस वक्त तक जो मुसद्दका कॉपी थी वो नहीं मिली थी। अदालत ने ये इस्तफसार किया और अदालत की तरफ से ये सवाल किया गया। अली ज़फ़र साहब ने दलाइल दी, उनके साथ बैरिस्टर गौहर साहब भी उनकी मुआवनत कर रहे थे। इमरान खान की तोशाखाना नाअहली रेफरेंस में नाअहली के हवाले से अली ज़फ़र साहब ने कहा, एक इतराज़ तो ये है कि इमरान खान के वकील अली ज़फ़र साहब ने कहा, क्योंकि एतराज़ लग गए थे रजिस्ट्रार की तरफ से, रजिस्ट्रार जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने एतराज़ लगाए थे। अली ज़फ़र साहब ने कहा है कि एतराज़ तो बायोमेट्रिक तस्दीक ना होने का है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बायोमेट्रिक किसी अटारनी के ज़रिए भी किया जा सकता है। अली ज़फ़र ने मौक़िफ़ अपनाया कि अभी के लिए इस्तिस्ना दे दिया जाए, वो अमल कर देंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफ़सार किया कि इस केस में आपको जल्दी क्या है। इस केस में हालांकि अवाम उस दिन देख रही थी कि शायद जुम्मे वाला दिन जो अवामुन्नास इतनी बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान में निकली है और जिस तरीके से कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, तो शायद कोई अदालत खुलेगी। जुम्मे को ना खुली, हफ्ते को ना खुली, इतवार को ना खुली, सोमवार को समाअत हुई और अदालत फरमा रही है आपको इतनी जल्दी क्या है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप इतराज़ात दूर करें, इसके बाद दरखास्त को सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन का फैसला तो अभी मौजूद ही नहीं है। ये बात जो मैंने आपको बताई थी कि इलेक्शन कमीशन का तो अभी फैसला ही नहीं था, तो इलेक्शन कमीशन का जब फैसला नहीं है तो इमरान खान के खिलाफ वो फैसला शुरू कैसे हो गया। ये अदालत किसी फैसले को मुअत्तल किस फैसले को मुअत्तल करे, जबकि कोई साइन शुदा, दस्तखत शुदा फैसला ही नहीं है, तो अदालत किस फैसले को मुस्तरद करे या मुअत्तल करे। इमरान खान जिस नशिस्त से हटाया गया उस पर वापस पार्लियामेंट तो नहीं जाना चाह रहे। जब ये सवाल किया कि जिस नशिस्त से उनको हटाया गया, क्या वो उसमें वापस जाना चाहते हैं, अली ज़फ़र साहब ने कहा कि हमने चंद दिन बाद इलेक्शन लड़ना है, मसाइल का सामना है। 30 अक्टूबर को जो NA 45 करम का जो इलेक्शन है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वहाँ के रिटर्निंग अफसर थे उन्होंने ख़त भी लिखा था इलेक्शन कमीशन को कि आया इमरान खान अब अगला इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, और उस पर आज के लिए कानूनी मुशावरत के लिए इजलास तलब किया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। लेकिन जो बात मैंने आपको बताई थी कि इमरान खान इलेक्शन लड़ सकते हैं, इमरान खान की जो डी सीट होना है वो सिर्फ मियाँ वाली की सीट की हद तक है। लेकिन आज अतर मिनल्ला साहब ने भी इस बात पर मोहर सब्त कर दी। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इस इलेक्शन के लिए कोई मसला नहीं है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि ये बात अवाम नहीं समझ सकेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा यह अदालत अवाम को समझाने के लिए मौजूद नहीं है, ये कभी नहीं हुआ ही नहीं, अदालत ऐसी मिसाल कायम नहीं कर सकती। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ने किया वो भी पहले कभी नहीं हुआ। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ऐसा होता है, हम भी फैसला सुनाकर कई रोज़ बाद तफसीली फैसला लिखते हैं। अदालत उम्मीद करती है कि 3 रोज़ में फैसले की कॉपी फराहम कर दी जाएगी। अगर 3 दिन में फैसला नहीं मिलता तो फिर इसको हम देख लेंगे।
علی ظفر صاحب نے کہا کہ عدالت نے جیل میں قیدیوں سے متعلق بھی ایک دن میں عمل درآمد کے لیے احکامات دیے ہیں، ہمارے کیس میں بھی عدالت آج ہی فیصلہ پیش کرنے کا حکم دے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وہ لوگ جیل میں پڑے ہیں، ان پر تشدد ہو رہا ہے۔ وکیل عمران خان نے کہا یہ جمہوریت پر تشدد ہے، الیکشن کمیشن فیصلے کو تبدیل کر سکتا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارک دیا کہ نہیں، ایسا نہ کہیں، اس عدالت کے جعلی فیصلے اسی عدالت میں چیلنج ہوئے ہیں، اس کیس میں کوئی جلدی ہوتی تو عدالت سن لیتی، اور عدالت یہ سمجھتی ہے کہ نہ عمران خان کے خلاف کوئی ایسا فیصلہ آیا ہے کہ جس کی بنیاد پر کوئی عمران خان کو پریشانی ہو۔ عمران خان کو اس حلقے سے ڈیفیٹ کیا گیا ہے اور نااہل کیا گیا ہے جس کا وہ خود ریزائن دے چکے تھے، اور بارہا اس عدالت میں درخواستیں دے چکے ہیں کہ وہ ریزائن قبول کیا جائے۔ تو عمران خان کو، اور بات اگلی رہ گئی آپ کی 30 اکتوبر کے الیکشن کی، تو یہ جو فیصلہ الیکشن کمیشن کا آیا ہے، یہ جو 36 صفحات آپ نے لگائے ہیں، جو اطہر من اللہ صاحب نے کہا میں نے پڑھے ہیں، آرٹیکل 62(1)(p) کے تحت، آرٹیکل 63(1)(p) کے تحت اطہر من اللہ صاحب نے کہا اس کی نااہلی صرف اس سیٹ کی حد تک تھی، وہ میاں والی کی سیٹ تھی، اس کے علاوہ کوئی ان کے خلاف نااہلی نہیں ہے، یہ ضمنی الیکشن 30 اکتوبر کو لڑ سکتے ہیں، اس وجہ سے آپ بے فکر ہو کے اپنا کام کریں۔ آپ کو اتنا سیریس کیوں لے رہے ہیں اس فیصلے کو؟ اس فیصلے کی کیا حیثیت ہے؟ کون سی جلد بازی ہے؟ اب اس وقت جو آپ بات کر رہے ہیں عدالت کے سامنے، اس وقت آپ کے خلاف کوئی فیصلہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ جب کوئی فیصلہ ایگزسٹ نہیں کرتا، میں معطل کس چیز کو کروں؟ ہاں، آپ نے، اگر آپ کو یہ تھا، کیونکہ علی ظفر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جناب پہلے جو ممنوع فنڈنگ کیس میں بھی فیصلہ جاری کیا گیا تھا اور پھر تبدیل کیا گیا تھا، اس فیصلے سے عمران خان پر ایک داغ لگا ہے، اس کے ساتھ ہم الیکشن میں نہیں جانا چاہتے۔ چیف جسٹس نے کہا اس سے پہلے کتنے نااہل ہو چکے ہیں، کیا ان کی سیاست پر کوئی اثر پڑا؟ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ عدالت کسی آئینی ادارے کو ڈائریکشن نہیں دیتی، ہم ایک ہفتے کا وقت دے رہے ہیں، فیصلے کی کاپی نہ ملی تو ہم دیکھیں گے۔ علی ظفر صاحب نے کہا ہم پہلے ہی الیکشن کمیشن کو درخواست دے چکے ہیں، کاپی نہیں دی جا رہی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ اس درخواست پر فیصلہ تو آ جانے دیں، یہ معمول کے کام ہیں، الیکشن کمیشن تاخیر نہیں کر رہا، عدالتی تاریخ میں عدالت ایسا آرڈر معطل نہیں کر سکتی جس پر دستخطی موجود نہ ہوں، اور ہمارے لیے اتنا ایسا پریسیڈنٹ آپ قائم نہ کروائیں کہ پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے کہ جس آرڈر پر سائن نہ ہو، اس آرڈر کو ہم کیسے ویلڈ کہیں اور اس کو کیسے معطل کہیں۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ ہم پہلی الیکشن کمیشن کو درخواست دے چکے ہیں۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کا بھی حکم ہے۔ کہ جسٹس نے ریمارکس دیے کہ وہ ابھی سیشن عدالت میں جائے گا، پھر سیشن جج 1 ماہ کا نوٹس جاری کرے گا، وہ ایک لمبا کام ہے، درخواست میں کوئی جلدی والی بات موجود نہیں ہے، آپ صرف کچھ دن انتظار کر لیں، وہ فیصلہ آ جائے، اور ابھی ہم اس فیصلے کی بنیاد پر نہیں آپ کو کوئی ریلیف دے سکتے جو فیصلہ ابھی جس کے اوپر ابھی دستخط ہی نہیں ہوئے۔ عدالت میں جو جب یہ بات کی علی ظفر صاحب نے کہ جناب پہلے بھی ممنوع فنڈنگ کیس میں بھی فیصلہ تبدیل ہو گیا، پہلے فیصلہ کچھ اور جاری ہوا تھا، آپ جانتے ہیں کہ اس میں ڈائریکشن، پہلے فیصلے میں ڈائریکشن نہیں تھی کہ جی آپ وفاقی حکومت ان کے خلاف کارروائی کرے، جس کی بنیاد پر پھر ایف آئی اے نے ممنوع فنڈنگ کیس پر انکوائری شروع کر دی اور پھر دھڑا دھڑ پکڑ کے انہوں نے لوگوں کو بند کیا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو۔ اب ایک یہ معاملہ ہے، اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، اب علی ظفر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں خطرہ ہے یہ تبدیل کریں گے، تو اطہر من اللہ صاحب نے کہا آپ نے فیصلہ لگا دیا، صرف دستخط ہونے ہیں۔ اب عدالت نے یہ فیصلہ دیکھ لیا ہے، اور یہ فیصلہ دیکھنے کے بعد یہ نہیں تبدیل ہو سکتا۔ عدالت نے کہا کہ آپ سمجھ جائیں نا، یہ فیصلہ آپ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ وجہ تھی، اور یہ بات علی ظفر صاحب جانتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علی ظفر صاحب اس بات کو مانتے ہیں، اور علی ظفر صاحب کو اس بات کا علم تھا کہ جس فیصلے کو وہ چیلنج کر رہے ہیں قانونی طور پر وہ فیصلہ نہیں تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے عمران خان نااہل نہیں ہوئے، عمران خان کے حوالے سے جو فیصلہ آیا وہ صرف ڈی سیٹ ہونے کا آیا، اور وہ میاں والی کی سیٹ جس کو عمران خان پہلے ہی منہ پر مار چکے تھے، اس وجہ سے یہ بات آج اطہر من اللہ صاحب نے بھی کلیئر کر دی ہے۔ دوسری بات، عمران خان کے خلاف آج جو فیصلہ دستخط ہوئے ہیں، اور وہ پتہ نہیں جیسے بھی دستخط ہوئے کل تک نہیں ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو اب آپ نے دیکھا ہے عرش شریف کا انجام ہوا ہے، یہ دباؤ اور دھونس اور دھاندلی اور دھمکیاں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کی بنیاد پر کوئی بہت بڑا ہوگا جس کے جو اوسان بہت سٹرونگ ہوں گے، جو نہیں جھکے گا، نہیں تو جھک جاتے ہیں۔ تو بہرحال اب وہ جو فیصلہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم نے فیصلہ جاری کر دیا ہے، تو اس فیصلے میں، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگ چکا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ اور یہ بات میں نے آپ کو کہی تھی کہ آج جب وہ فیصلہ جاری ہوا ہے 2 بجے کے بعد، تو اس فیصلے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف ایکچولی کوئی فیصلہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، کوئی فیصلہ
تھا ہی نہیں۔ یہ بات تو اطہر من اللہ صاحب نے بھی کہہ دی۔ اطہر من اللہ صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ عمران خان کوئی نااہل نہیں ہوئے، عمران خان صرف ایک سیٹ کی حد تک ان کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی اس میں جلد بازی نہیں ہے کہ ہم اس کیس کو کریں۔ بہرحال عدالت نے، اطہر من اللہ صاحب نے یہ حکم جاری کیا کہ آپ 3 دن میں یہ جو اعتراضات ہیں ایک تو مصدقہ کاپی لگا دیں، ویریفیکیشن جو پٹیشنر ہیں عمران خان ان کی ویریفیکیشن وہ خود کروا جائیں، یا ان کا کوئی نمائندہ کوئی اٹارنی جو ہے وہ ان کی طرف سے ویریفیکیشن کروا دے۔ عدالت نے کہا جیسے آپ کو وہ آرڈر کی کاپی ملتی ہے آپ اگلے دن درخواست دیجیے گا، میں سن لوں گا، آپ یہ اعتراضات دور کر کے درخواست دیں گے، میں اسی وقت سن لوں گا اور پھر ہم میرٹ کے اوپر اس درخواست کو دیکھ لیں گے۔ بہرحال اصل چیز کیا تھی؟ اصل چیز یہ تھی جو قوم سمجھنا چاہتی تھی، مختلف آراء تھیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو میجورٹی اکثریت ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان کو صرف اس سیٹ سے ڈی سیٹ کیا گیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور جو باقی لوگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، عمران خان کو 5 سال کے لیے، جب تک 2023 تک یہ اسمبلی چلے گی تب تک وہ نااہل ہیں اور وہ ضمنی الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، اگلا جنرل الیکشن لڑ سکیں گے۔ میں نے کہا تھا نہیں، عمران خان ضمنی الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اطہر من اللہ صاحب نے یہاں تک کلیئر کر دیا۔ اب باقی عمران خان کو نااہلی کا کوئی خوف ہے نہ، وہ نااہل ہوئے ہیں، نہ الیکشن کمیشن ان کا کچھ بگاڑ سکا ہے، نہ ممنوع فنڈنگ کیس میں کچھ نکلا، نہ توشہ خانہ ریفرنس میں کچھ نکلا، نہ ہی کسی اور کیس میں کچھ نکلے گا، چونکہ عمران خان ریاست پاکستان کے لیے کام کرتا ہے، عمران خان عوام پاکستان کے لیے کام کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی جو کے نام پر بنایا گیا ملک ہے جو اس کے لیے کام کرتا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور اگر اس نے آگے بھی جانا ہوتا ہے تو وہاں بھی اس کے لیے جنت انتظار کرتی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔